کی اور تمام تر اپنے معاشرے کی دیرینہ روایت کے مطابق اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ مجید سے کریں گے. میں درخواست کروں گا جناب طاہر شہری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ مجید سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. جناب طاہر شہری صاحب آپ کے سامنے تلاوت کلام مجید پیش فرما رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ما شاء الله ما شاء الله. وما بدينا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء العظيم. جناب شاعری صاحب کا کہ آپ نے قرأت قرآن اسٹیج پر ہم جناب ایران کے کلچر کونسلر ہیں جناب ڈاکٹر علی ربانی صاحب آپ سے خطاب کر رہے ہیں. در خدمت ہے جناب ڈاکٹر علی ربانی رئیسان محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند هستی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اساتید گرامی، دوستان عزیز، من برادران و خواهران، سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و سپاس فراوان از اینکه پذیرفتید دعوت ما رو برنامه‌ای که امروز هم پدام و یاد 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و هم جشنواره فرهنگی و ادبی سعدی برگزار شده شرکت کردیم. سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے. میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں جو اس مناسبت سے کہ جو 42ویں انقلاب اسلامی کی سالگرہ ہے اور اس سے متعلق یہ شریک ہوئے. میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. امروز همزمان با 42مین سالگرد پیروزی انقلاب است که رهبرش حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه قبل از آن یک سیاستمدار فقیه باشه یک معلم اخلاق، یک عارف و یک ادیب شاعر، انقلابی که با هدف حاکمیت ارزش‌های دینی و احیای اسلام بنا شد، همون اسلامی که وقتی که پس پیامبر سوال کنند ما و دین فرمان دین و اخلاق و غایت و نتیجه و ثمره دین رو می‌فرماید که ایجاد یک نسبت اخلاقی بین تعاملات اجتماعی و مهمترین ویژگی اون پیامبر هم حسن کن و اخلاق عظیمش. یہ پروگرام جس موقع پہ منعقد ہو رہا ہے یہ مناسبت اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب اسلامی 41ویں سالگرہ کا موقع ہے جس کے رہبر اور بانی وہ امام خمینی تھے کہ جو عظیم فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت غیر معمولی ادیب، شاعر اور ایک معلم اخلاق که در طی 7 قرن اسلام رسیده و آثارش در بسیاری از مدارس اسلامی بوده باشه. طبیب و حاذق درمانگری بود که از شعر و ادب در درمان چالش‌ها و مشکلات جوامع بشری با روحیه‌ای که به هر حال حس تعاملاتی که داشت و تجربه زیستی که در جوامع بشری داشت استفاده کرد و جنبه‌های آموزشی و تربیتی شعر رو و درمانگریش رو توجه ویژه‌ای داشت. شیخ سعدی سے متعلق اگر ان کی خصوصیات کا جائزہ لیا جائے تو شاید سب سے جو اہم خصوصیت شیخ سعدی کے یہاں ہے جس کے بنیاد پر آج ان کے اشعار کو پوری دنیا میں
حتیٰ دینی مراکز میں ان کے سلیبس کا حصہ جانا جاتا ہے اور ان کو پڑھایا جاتا ہے اور انہیں پڑھا جاتا ہے. اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہو کہ شیخ سعدی اپنے آپ میں ایک ایسے حکیم تھے، ایک ایسے طبیب تھے کہ جنہوں نے روحوں کا علاج اور اس کا مداوع کیا ہے، اور ایسے تمام تر چیلنجز کہ جو انسانی معاشرے کو درپیش ہیں اس کا علاج اپنے اپنے شعروں سے انہوں نے پیش کیا ہے. اور جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں پچھلے تقریباً 7-8 صدیوں سے جو ان کی پذیرائی ہوئی ہے، جو ان کا جس طریقے سے ان کی قدردانی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. آپ اپنے آپ میں ایک ایسی تربیتی رخ سے بات کرتے تھے جس سے انسان کے تمام تر وہ اخلاقی چیلنجز اور مسائل ان کا جو ہے وہ حل تلاش کیا جا سکے اور انسان کو بہتر ڈھنگ سے ان کی تربیت کی جا سکے. سعدی در دوره و زمانه میزیست که به دلیل سلطه مهاجمان مغول جامعه ایران و بسیاری از جوامع در آشفتگی، اضطراب، ناآرامی و بی‌عدالتی و ظلم بودند. او به خوبی دریافته بود که اخلاق اجتماعی و تنظیم مناسبات انسانها بر اساس یک تهذیب اخلاقی مهمترین درمان چالش‌ها و مشکلات جوامع و همون چیزی که به نظر میرسه امروزه بعد از 7 قرن این پیام سعدی که با زبان دلنشین همه فهم توانسته به هر حال حل مشکل عمده جامعه بشری رو از مجرای تربیت و اخلاق تبیین و تفسیر بکنه که لب و لباب اسلام هست، امروزه هم به نظر میرسه یک راهکار و درمان اصلی همه چالش‌هایی است که امروز جامعه بشری باش مواجهه. شیخ سعدی نے جس زمانے میں زندگی گزاری اس دور میں پوری دنیا میں جو بہت بڑا جو چیلنج تھا بشریت کے سامنے وہ ایسے سیاسی اور ثقافتی چیلنجز تھے اور ایسے اس وقت کے حالات تھے، اور جو خلفشار تھا شاید انہی کی وجہ سے اور ان حالات نے شیخ سعدی کو وادار کیا کہ وہ اپنی گفتگو میں انہوں نے ایسی اخلاقی چیزوں کو اور ایسی تربیتی اس مفاہیم کو گویا مرکزیت بخشی، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جو حالات دنیا کے سامنے ہیں بشریت کے لیے جو بہت زیادہ چیلنجز ہیں، ان کا اکلوتا حل یہی ہے کہ انسان کو اخلاق کی طرف اور انسان کو بہتر انسان بننے کی طرف تربیت کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس سے انسان کے رشتے، تعلقات اور رابطے اخوت و برادری کی بنیاد پر پوری دنیا میں استوار کی جا سکیں. چنانچہ آپ نے اپنی شاعری میں اسی تھیم کو مرکزی اور سینٹرل آئیڈیا کے طور پر استعمال کیا اور ہمیشہ اس کی تاکید کی کہ دنیا میں انسان ایک دوسرے سے بہتر ڈھنگ سے مل جل کے رہ سکے. قطعا همون چند بیت که بر سر در سازمان ملل هست به عنوان یک الگویی در مناسبات انسانی و اجتماعی بهش عمل بشه و بنی آدم همه رو اعضای خودشون بدونن، از یک پیکر واحد و در رنج و در یکدیگر شریک باشن، حتما جهانی صلح و همزیستی و عدالت خواهیم داشت. یقینی طور پر جو شیخ سعدی کا جو معروف اشعار ہیں جس کا میں نے بھی پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کہ جو اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن کے جو ہیڈ آفس کے مین گیٹ پر جو شعر ثبت ہے آپ کا ہے، ایک فزیکل اسٹرکچر ہے، کمپلیٹ ایک بدن ہے، اور ہر انسان اس کے اجزاء اور اس کے اعضاء کے حصے رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو ان کا یہ اخلاقی پیغام اپیل کرے گا اور سب کو ایک دوسرے کا درد محسوس ہوگا، ہر ایک دوسرے سے خود کو جڑا ہوا محسوس کرے گا، جو کہ سب سے اہم پیغام ہے اس آج کی دنیا کی. خوشبختانه سعدی در هند نامی آشناست و قرنها به عنوان آثارش به عنوان منابع درسی بوده، به ویژه در مدارس دینی در بین مسلمان‌ها، و طبیعتاً امروزه هم گفتمان سعدی و آثارش میتواند یک راهکار مناسبی در توسعه همزیستی انسانی، صلح و تقویت بنیان‌های اخلاقی و به ویژه درک درست از زندگی و اسلام باشه. خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں شیخ سعدی کا نام جو ہے وہ سبھی کے لیے آشنا ہے، کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ سعدی کو نہ جانتا اور پہچانتا ہو. یہ بہت اچھی بات ہے، اور شیخ سعدی نے جن پیغامات کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، اگر ان پیغامات کو دنیا میں عام کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کیا جائے تو یہی جو ہے وہ پوری بشریت کے لیے انتہائی اہم نسخہ فراہم کر سکتا ہے، اور اس کے قطعاً تعمیری اور مثبت نتائج فراہم ہو سکتے ہیں. چونکہ شیخ سعدی نے جس قصد اور جس نیت سے گفتگو کی ہے وہ یقیناً بقائے باہمی اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس سے مختلف اقوام، مختلف تہذیبیں ایک ساتھ پرامن طریقے سے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں.
برنامه امروز ما هم یه تجدید عهد دوباره است با اون گذشته تاریخی و یادآوری این نکته که امروزه هم آثار سعدی میتواند هم پیوند مشترک به فرهنگی و ادبی بین ایران و هند باشه و هم یک فرصت مناسبی جهت بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم اخلاقی و تربیتی در بین جامعه اسلامی و رایزنی فرهنگی وظیفه خودش میدونه از هر اقدامی و تلاشی در مسیر گسترش این ارزش‌های اخلاقی که سرمنشأ از آثار ادبی شاعرای بزرگ مثل سعدی اقبال بکنه و حمایت بکنه و طبیعتاً اون چیزی که امروز هم اتفاق افتاده یه قدم خیلی است که امیدواریم انشاءالله در آینده به همت شما و با مشارکت همه اساتید اهل فضل، اساتید زبان فارسی و دوستان ما این مسیری که به هر حال مسیری از امید و عشق و ایمان و معرفت و اخلاق انشاءالله به خوبی دنبال بشه. میں امید کرتا ہوں کہ شیخ سعدی کے جو آثار ہیں جو ان کی تالیفات اور ان کی کاوشیں ہیں گلستان اور بستان کی شکل میں، نثر و نظم کی شکل میں، یہ بھی ان مشترکات میں سے ہیں جس کی بنیاد پر ہند و ایران کے روابط میں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کو اسٹرینتھن کرنے میں اور اس کو مضبوط کرنے میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور نہ صرف ہند و ایران کے ثقافتی تعلقات بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ہمارے رابطوں اور تعلقات کو بحال کرنے کے لیے شیخ سعدی کی گفتگو اور ان کے آثار انتہائی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور کلچر ہاؤس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اس ڈائریکشن میں جو بھی قدم اٹھا سکے اسے اٹھانا چاہیے، چنانچہ ہمیں کوشش کے راستے میں ہمیں فارسی اساتذہ کی مدد کی ضرورت رہتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو اور آگے لے جا پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپاسگزار ہمارے جناب آقای دکتر علی ربانی رائزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ہند۔ حضرات، ہم پروگرام کے اس اسٹیج پر جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے گروہ کا، جو گروپ ہے سلطان نیازی صاحب اور ان کے ہم نواؤں کا، جنہوں نے دعوت قبول کی اور یہ قوالی پیش کریں گے۔ اور ایسا مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ شیخ سعدی سے متعلق ہے، تو یہ حضرات اردو زبان ہونے کے باوجود بھی شیخ سعدی کے فارسی اشعار بھی اپنے اس قوالی میں پیش کریں گے تاکہ اس پروگرام کا جو ریلیونس ہے وہ بنا رہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میں اس اپنے مہمان گروپ سے جو جناب سلطان نیازی صاحب اور ان کے ساتھیوں کا ہے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سے متعلق قوالی پیش کریں۔ ہلو 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 سامعین اعزاز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج آپ اور ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ حضرت شیخ سعدی ہلو 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 چیک ہلو بھائی ولیوم بول دیں۔ ہلو چیک ہلو 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 چیک ہلو۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کی اس بہت ہی خوبصورت پروگرام کے اندر موجود ہیں، اور چلا شیخ سعدی کے بھی آپ کو کلام میں سناؤں گا، پر جو محفل سما کا اصول ہے، قوالی کا جو اصول ہے، سب سے پہلے حدیث نبوی قول پیش کر رہا ہوں، من کنت مولا فاز فالیون مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ ہلو 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 ہلو
हेलो। और यहाँ जितने भी सामान्य हजरात मौजूद हैं, मैं सभी से इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त आप लोगों की? इजाज़त है, बिस्मिल्लाह। तो हम फरमाएं सबसे पहले कौल, फिर नाते पाक पेश करूँगा मौलाना जाबिर रहमतुल्लाह की, फिर उसके बाद सादी साहब को करें। हेलो भाई, माइक खोल दीजिए, तबला ढोलक भी खोल दीजिए। हेलो, ये जो आपने पीछे स्पीकर लगा रहे हैं इनको हमारी तरफ घुमा दीजिए। हेलो 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 हेलो।
حضرات ہم بہت ہی گزار ہیں جناب سلطان نیازی صاحب اور ان کے ہم نواؤں موضوع سے متعلق قوالی پیش کی. میں ساتھ ہی میں اپنے حاضرین کو بتا دوں کہ پروگرام میں جمہوریہ اسلامی ایران کے سفیر جناب ڈاکٹر علی چگری صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. مقدم کی جداری خدمت جناب سفیر محترم جمہوریہ اسلامی ایران در ہند جناب ڈاکٹر علی چگری کے جناب پاکستان. حضرات جناب ڈاکٹر فاروق صاحب کو میں دیکھ پا رہا ہوں. اصل میں یہ ماسک کا ایک سیٹ بیک یہ ہے کہ کئی دفعہ تشخیص دے پانا پہلے ہی نظر میں ایک ذرا مشکل ہوتا ہے, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہونے کا امکان ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلی نظر میں شاید شناخت نہ کر پائیں. بہرحال آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں, آپ کا بھی خیر مقدم ہے, استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں. حضرات اب بغیر کسی تکلف کے اور بغیر آپ کا کوئی وقت لیے ہوئے میں ایک بچی ہے ہمارے عزیز ساتھی ہیں جناب ڈاکٹر محمد صادق صاحب, ان کی بیٹی ہے لبابے, وہ سرود پیش کریں گی, سرود خمینی امام. وہ اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کی پروسیڈنگ سے آگے بڑھائیں گے. میں محترمہ لبابے زہرا آپ سے لمحات سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور وہ سرود پیش کریں. سرود ہے بہت ہی معروف سرود ہے خمینی امام, انقلاب سے متعلق ہے, وہ اسے پیش کریں گی. ہمارے عزیز ساتھی ہیں اور برادر اجمن جناب ڈاکٹر محمد صادق کی بیٹی ہیں, یہ سرود پیش کریں گی. السلام علیکم. خمینی ای امام, خمینی ای امام, خمینی ای امام, خمینی ای امام, ای مجاہد, ای مظہر شرف, ای گذشت. پیدا کیا مجھ میں وہ شرف, غم دلدار نے پیدا کیا مجھ میں وہ شرف, جہاں ہتھیلی پہ لیے شہرے بازار ہوا, جہاں ہتھیلی پہ لیے شہرے بازار ہوا. در میں خانہ شب و روز کرو مجھ پر باز, در میں خانہ شب و روز کرو مجھ پر باز. مسجد و مدرسہ سے دل میرا بیدار ہوا, مسجد و مدرسہ سے دل میرا بیدار ہوا. جامع زہد کیا ترک پہن کے اس کو, جامع زہد کیا ترک پہن کے اس کو, خرقے پیر خراباتی سے ہوشیار ہوا, خرقے پیر خراباتی سے ہوشیار ہوا. واعظ شہر کی باتوں نے دل آزاری کی, واعظ شہر کی باتوں نے دل آزاری کی. رند میں خار تھا جو میرا مددگار ہوا, رند میں خار تھا جو میرا مددگار ہوا. چھوڑ دو مجھ کو کہ اب یاد کروں میں قدم ہے, چھوڑ دو مجھ کو کہ اب یاد کروں میں قدم ہے. بیعت ساقیے میں خانہ سے بیدار ہوا. ان بود ترجمہ غزل امام خمینی پہ زبان اردو.
بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر برقی اعظمی صاحب، آپ کے اشعار کے لیے اور آپ کے منظوم ترجمے کے لیے جو آپ نے موقعانی کے اشعار کا بھی یہاں پیش کیا۔ حضرات، میں آپ کا بغیر کوئی وقت لیے سب سے پہلے تو استقبال کرتا ہوں حاج آقا شاکری، جو ہندوستان میں جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے نمائندے ہیں، وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ بندے بن نوبه خودم خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمت شریف شما که خلاصه بر معنویت این برنامه افزودید و همچنین حاج آقای افروز مجتبی که خب بکنم به هر حال سالهاست در این حوزه در جامعة المصطفى خدمت میکنن۔ حضرات، جناب ڈاکٹر رضی الدین عقیل صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے میں مستفید فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر رضی الدین عقیل صاحب ہم سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم۔ جناب آقا ڈاکٹر ربانی صاحب، تمام حاضرین محترم، شکر گزار ہم کہ اینجا مدعو شدم کتاب حاضر کتاب گلستان شیخ سعدی توسط آقا سرگور آر.پی. اندرسن ترجمہ شدہ کہ در سال 1857 1857 کمپانی ہند شرقی خدمت میں کرت۔ ان کتاب در سال 1861 1861 در کلکتے برائے اولین بار توسط انتشارات ٹھیکر اسپینک اینڈ کمپنی منتشر شد کہ بے تازگی توسط انتشارات منوہر دہلی بعض بینیوں تجدید چاپ شده است و بنده مقدمه ای بر آن نوشته ام۔ آقا رمیش جین مدیر انتشارات منوہر اینجا هستند که فعالیت خودشان را از سال 1970 since 1970 آغاز کردند۔ ایشان 50 سال از عمر شریفشان را صرف چاپ و انتشار آثار برجسته در حوزه علوم اجتماعی و تاریخی کردند۔ از جمله برنامه های که ایشان دارند نشاندهی و چاپ برخی از متون ادبی و تاریخی فارسی هست که انتشارات منوہر ظرفیت بالا و آمادگی خوبی برای انتشار این آثار دارند۔ مثلا این کتاب تاریخ روابط ہند و ایران به هزاران سال پیش برمی گرده و من همسایی کردم که سهم ناچیزی در این رابطه دوستانه و برادرانه داشته باشم۔ شیخ سعدی در عصر خودش در 13 میلادی در امیر خسرو و امیر حسن سیسی دهلوی سعی در تقلید او و پیروی از سبک شاعری او داشتند۔ نیز از حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اصفائے بزرگ دہلی بودند۔ ہم نقل قول های دربار سعدی وجود دارد در فوائد الفواد کے مجموعه ملفوظات ایشان است۔ من راگزم را با یک حکایت کوتاه از گلستان سعدی به پایان میرسانم۔ سعدی میگویند که رای بی قوت مکر و فسون است، رای بی قوت مکر و فسون است و قوت بی رای جهل و جنون۔ یعنی این بعد که تمیز باید و تدبیر و عقل و آنگه ملک کہ ملک و دولت نادان صلاح جنگ خود است۔ بار دیگر از آقا ڈاکٹر ربانی صاحب و ہنگی شما کہ ان برنامه خوب فرهنگی را در خانه فرهنگی ایران در دہلی اینجا برگزار کردید، صمیمانه تشکر میکنم و این افتخار برای بنده بود۔ بالآخر میخوام که ایک نام که هند و ایران مال ماست مثلا۔ Extremely thankful.
ڈاکٹر رضی الدین عقیل، بہت بہت شکریہ آپ کی اس انتہائی پرمغز اور اہم پوائنٹس کے لیے جو آپ نے ریز کیے فارسی کے تعلق سے، اور آپ نے جس طریقے سے ان نثر کے ان کلمات کو ادا کیا، بہت ہی خوش آئند ہے۔ کا سلسلہ اور ہے، جناب محمد عادل سلمو کا یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو شیخ سعدی کے اشعار دو تا سعدی خانداری منام بس چش بخیه کی شما بعدش سخنی از و بعدش انشاءالله محمد عادل سلمو شیخ سعدی کے گلستان کچھ ایک وہ اشعار پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جناب سفیر کی گفتگو سماعت کریں گے۔ محمد عادل آپ سے مخاطب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم من محمد عادل است، من باشندہ میوات ہستم، از ملک ہندوستان تعلق می دارم، عمر من 12 سال است، من می خوانم از گلستان سعدی۔ آکس کے بدینار و درہم خیر نے اندوخت، وہ شخص جس نے دینار اور درہم کے بدلے نیکی جمع نہیں کی، سر عاقبت اندر سر دینار اور درہم کر آخرکار جان دینار اور درہم کی فکر میں گوا دی۔ خواہی متمتع شوی از نعمت دنیا، اگر تو نفع اٹھانا چاہتا ہے دنیا کی نعمت سے، مخلوق پر رحم کر جیسا کہ رحم کیا اللہ نے تجھ پر۔ عرب گوید جد ولا تمنن لأن الفائدة إليك عائدة، یعنی ببخش و منت منع کے نفع آبی تو باز می گردد۔ عرب کہتا ہے سخاوت کر اور احسان مت جتا کہ اس کا نفع تیری طرف لوٹنے والا ہے، یعنی بخشش کر اور احسان مت جتا کہ اس کا نفع تیری طرف لوٹنے والا ہے۔ درخت کرم ہر کجا بیخ کرد، سخاوت کے درخت نے جس جگہ بھی جڑ پکڑ لی، گزشت از فلک شاخ و بالائے او، گزر گئی آسمان سے اس کی ٹہنی اور بلندی۔ در امید داری کا زوبر خوری، اگر تو امید رکھتا ہے کہ سخاوت کے درخت کا پھل کھائے، بمنت منہ ربر پائے ہو، احسان جتا کر اس کی جڑ پر آرا مت چلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ جناب محمد عادل سلمو۔ حضرات، ہمارے اس پروگرام میں سفیر کبیر ایران جناب ڈاکٹر علی چگنی صاحب کا خطاب باقی ہے، اور اس کے علاوہ پروگرام میں ہمارے ایک دور مقررین بھی تھے، مگر یہ کہ آپ کی تقریر سے استفادہ کریں گے، اور اس کے بعد خود ہی ہے ابھی فی الحال ہم ڈاکٹر علی چگنی صاحب ایران کے سفیر ہندوستان میں آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے، اور ایک اور سعدی خانی کا سلسلہ تھا جسے ہم فی الحال موقوف کرتے ہیں، اور آپ کی تقریر کے بعد ایک بار پھر ہم اپنے جو قبائلی گروپ ہے ان سے بھی استفادہ کریں گے پروگرام کے اینڈ میں، اور اس کے علاوہ جو پارٹیسپینٹس ہیں پروگرام کے، ان کے جوائز اور ان کے ہدایہ کا اعلان بھی پروگرام کے آخر میں کیا جائے گا۔ جنہوں نے سعدی خانی کے مسابقے میں شرکت کی ہے اس کے نتائج کا اعلان بھی ہوگا۔ فعلاً در خدمت جناب ڈاکٹر علی چگنی سفیر محترم جمہوریہ اسلامی ایران در ہند ہستی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد۔ جناب آقای دکتر فاروق، عزیزان شعرا، روحانیون مجلس، خانم‌های محترم، هنرمندان عزیز، و همه شما به مجلس سعدی خوش آمد می‌گویم۔ میں اپنے تمام انقلاب اسلامی ایران بوده به خودم و همه حضار تبریک عرض کنم و استفاده از مناسبت سعدی با انقلاب اسلامی را به فال نیک بگویم۔ میں اس مبارک موقع پر کہ جو اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب اسلامی کی 42ویں سالگرہ ہے، سب سے پہلے خود کو اور آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس خوبصورت اور اہم موقع پر
شیخ سعدی سے متعلق اس پروگرام کو میں انتہائی مثبت طریقے سے مبارک جانتے ہوئے شروع کرتا ہوں. من خیلی کوتاه میخوام بگم سعدی مظهر انسانیت، عشق، محبت و تجلی رحمت قرآن کریم است. شیخ سعدی کی شخصیت جو ہے وہ محبت کا اور اخوت و برادری اور عشق کا ایک مظہر ہے، اور شیخ سعدی قرآن کریم کی تعلیمات کو تجلی ہے جو ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے. اساتید محترم اینجا شهادت میدهند اگر از کلام سعدی یک جمله غیر از عشق و مودت و محبت و دوستی انسانها کسی پیدا کنه من بهش همینجا جایزه میدم. یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں، اگر شیخ سعدی کی گفتگو اور ان کے کلام میں عشق اور محبت اور برادری اور اخوت کے علاوہ کچھ اور مل جائے تو میں انعام دینے کے لیے حاضر ہوں. به همین دلیل هیچ کس تا الان نتونسته ادعا کنه سعدی چه مذهبی داشته. سعدی مذهب اسلام داشته است. اسی لیے آج تک کوئی یہ نہیں کہہ پایا کہ سعدی کا جو ہے وہ مذہب کیا تھا، چونکہ سعدی کا دین اور مذہب دونوں. سعدی حکمت است و اندیشه و ارادت به بشریت سے عشق سے برادری اور اخوت کے پیغامات سے. و در اسلام وحدت اسلامی سعدی بعد از 800 سال که الان ما بهش می‌پردازیم یکی از طلایه‌داران وحدت بین همه مذاهب اسلامی است. آج 800 برس کے بعد ہم شیخ سعدی کی گفتگو کر رہے ہیں، مگر اس زمانے سے لے کے اب تک ایک گویا گولڈن قسم کی شخصیت، ایک بہت بڑا حصہ رکھنے والے ہیں اتحاد اور اخوت اور برادری اور یونٹی سے متعلق وہ شیخ سعدی کی شخصیت. شما که در مدارس علوم دینی درس می‌خوانید، شما که اساتید در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنید، ببینید جز کلام و جز صحبت سعدی حتما و حتما به قرآن کریم، حضرت رسول اعظم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله و به اهل بیت پیامبر و همین ستا که عامل وحدت همه مسلمانان است متمسک است. آپ لوگ یہاں پہ اساتذہ ہیں اور مدارس کے طلاب اور اساتذہ سب یہاں بیٹھے ہیں. آپ واقف ہیں کہ شیخ سعدی کی جو گفتگو ہے اس کا جو محور ہے اور اس کا منبع ہے وہ قرآن کریم ہے اور حضور اکرم کی ذات کا ہے، اور اس کے علاوہ انہی کی تعلیمات آپ کے اشعار میں نظر آتی ہیں. نه در گلستان، نه در بوستان و دیگر آثار سعدی هیچ جا صحبت از جنگ و نزاع و نفرت و خشم شما نمی‌بینید. گلستان اور بوستان دونوں ہی میں آپ کہیں بھی کسی بھی قسم کے جنگ اور خشونت اور کسی قسم کی دلازاری کا آپ تصور نہیں پائیں. وقتی راجع به خدا و پیامبر و خاندانش صحبت می‌کند سراپا وجود سعدی عشق می‌شود و ارادت. جب وہ حضور اکرم اور آپ کے آل سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو شیخ سعدی کا پورا وجود عشق سے شرابور ہو جاتا ہے. حالا چرا مناسبت سعدی با انقلاب اسلامی؟ چون شعار بزرگ انقلاب اسلامی ایران شعار وحدت است میان همه مسلمانان، میان همه مذاهب و میان همه انسانان. ایسا کیوں ہے کہ اس انقلاب کی مناسبت سے پروگرام شیخ سعدی کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے؟ ان دونوں میں کیا تعلق ہے اور کیا ریلیونس ہے اس سلسلے میں عرض کروں. کیونکہ انقلاب اسلامی ایران اس شعار اور اس نعرے کے ساتھ آیا تھا کہ جس کا ایک اہم نعرہ اتحاد اور یونٹی سے متعلق ہے، نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ پوری بشریت کے درمیان. وقتی راجع به پیامبر اسلام که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سوال میکنه اینجوری میسراید بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. ظاہر ہے کہ اللہ جب پیغمبر سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو اس کے لیے جو کلمات ہیں جو آپ نے ابھی یہاں پڑھے اس طریقے سے پیغمبر کی شخصیت کی تحسین کی گئی. در تمام سخن سعدی آنجا که به نتیجه میرساند میفرماید آخرش سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد. جہاں وہ رسول سے متعلق محبتوں کا اظہار کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ سعدی اگر تم عشق اور محبت اور جمع مردی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف محبت اہل بیت اور رسول ہے. یعنی چه؟ وقتی میگیم عشق محمد یعنی عشق به خوبی ها، عشق به انسانیت، عشق به انس و محبت و مودت و مهربانی ها. یعنی حضور سے عشق کا جو لازمہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اخلاقیات سے، معنویت سے اور خوبیوں سے اور نیکیوں سے محبت کرے. وقتی میاد میگه
خدا به حق ولی فاطمه که بر قول ایمان کنم خاتمه، که بر قولم ایمان کنی خاتمه، اگر دعوتم رد کنی یا قبول، منو دست و دامان آل رسول. جب وہ گفتگو کرتے ہیں پیغمبر اکرم کی بیٹی سے متعلق تو فرماتے ہیں کہ جو اگر میں دعا کرتا ہوں آپ کے نام کے وسیلے سے کہ میری زندگی کا خاتمہ آپ کے عشق اور محبت پر ہو اور میری کوئی بھی دعا رد نہ ہونے کا. این همون ترجمه حدیث معروف میان همه مسلمانان است که فرمود انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. یہ دراصل پیغمبر اکرم کی اسی مشہور حدیث کا ترجمہ ہے اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا میں دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. اگر تم اس سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وحبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی وان اللطیف الخبیر قد اخبرنی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اور دو چیزیں جو ہیں وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم ہے جو کہ ہدایت ہے، نور ہے، اور ایک ایسی رسی ہے کہ جو تمہارے اور خدا کے درمیان پائی جاتی ہے آسمان سے زمین تک، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت ہیں، اور وہ اہل بیت کے جو اہل بیت اور قرآن دونوں ہی حوض کوثر تک میرے ساتھ رہیں گے، مجھ سے جدا نہیں ہوں. بعد هم از شما عهد میگیرد خداوند طبق این حدیث نبوی که انظروا کیف تخلفونی فیهما. من نتیجه اعمال شما این که در رابطه با این دوتا کتاب الله، کتاب خدا و عزت اهل بیت من چگونه عمل خواهید کرد. اور اس کے بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو کہ تم ان دونوں میں کیسے فرق کر پاؤ گے. اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کا ایک دوسرے سے کیسا گہرا تعلق ہے، چاہے قرآن کریم ہو یا رسول کی عطرت. این رمز وحدت میان مسلمانان و رمز وحدت میان همه انسان‌ها میتواند باشد. یہ دو ایسے محور ہیں کہ جو پوری دنیا کی تمام تر اتحاد اور برادری کے لیے اہم راز اور اہم نسخے کے حیثیت رکھتے ہیں. من وقت جلسه رو نمیگیرم، اما در شعری که به مناسبت عزیزان و هنرمندان ما که راجع به مولا علی علیه السلام خوندن، سعدی یک قصیده بلند داره، اما یک شعرش رو من عرض میکنم. میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، مگر یہ کہ جیسا کہ یہ ہمارے قوالی کے ہمارے ساتھیوں نے بہت سارے اشعار پڑھے، میں یہاں پر شیخ سعدی کا کچھ اشعار ہیں جو مولا کائنات سے متعلق ہیں، میں اسے ضرور پڑھوں. فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، ماییم و دست دامان معصوم مرتضی. کل جو ہے وہ ہر ایک کسی نہ کسی شفاعت کرنے والے کی کوشش میں رہے گا. میں قیامت کے روز کوشش کروں گا کہ میرے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ رہے. مردی که در مصاف زره پیش بسته بود تا پیش دشمنان نکند پیش پشت بر غزا. شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود، جان بخش در نماز و جهانسوز در وقا. دیباچه مروت و دیوان معرفت، لشکرکش فتوت و سردار اتقیا. یہ جو آپ نے اشعار پڑھے ہیں شیخ سعدی کے، اس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت علی اس مرد میدان کا نام ہے کہ جو جنگ کے میدان میں زرہ پہن کے جب آتے تھے تو ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے اور کبھی بھی آپ نے دشمن کو پیٹ نہیں دکھائی. اس کے علاوہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دل سوز رہے، ہر ایک کے درد کو آپ نے سمجھا، ہمیشہ مربت اور شرافت عجابت کو آپ نے پیشہ اور اپنے نسل عین قرار دیا اپنی زندگی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر اسلامی لشکروں کے ہمیشہ سردار رہے، ہمیشہ سب سے آگے رہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ سربراہی کی لشکر اسلام. سردار اتقیاست، سردار دشمنان نیست، سردار بدیها نیست، سردار تقواست، سردار انسانیت است، سردار الوهیت است. اور لشکر کی سربراہی کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے ساتھ ایک اور جو اہم صفت آپ نے بیان کی کہ وہ متقیوں کے سردار ہیں. اور گویا ایسے ویسے دوسرے عناصر جو معاشرے میں ہوتے ہیں ان کی سربراہی نہیں، بلکہ متقیوں اور دنیا میں اللہ کے سب سے نیک بندوں کی سربراہی آپ کے کندھوں پر. من تبریک میگم به داستان سعدی را که کتاب زندگی است،
ترجمانی از قرآن کریم است و از سنت رسول الله و اهل بیت کرام او هستش، این کتاب رو در مدارس دینی میخوانند. فقط در اینجا نیست، در همه جهان اسلام به خصوص ترکیه، شبه قاره و در آسیای میانه همچنان گلستان سعدی جز کتب دینی حساب می شود، جز کتب اخلاق حساب می شود. میں یہاں تشریف لائے تمام طلاب کو اور مدارس کے ذمہ دار کو، اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے دینی مراکز میں شیخ سعدی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور آپ اسے پڑھتے ہیں. اور یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ترکی میں اور دوسرے انڈین سب کانٹیننٹ میں اور بہت سارے ممالک میں شیخ سعدی کا جو مجموعہ ہے وہ مدارس کے جو سلیبس ہیں اس کا حصہ ہے اور انہیں وہاں پڑھایا جاتا ہے. که گفت از گلستان من ببر ورقه‌ای، گل همین 5 روز و 6 باشد، این گلستان همیشه خوش باشد. درود بر شما. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میری گلستان سے جو ہے وہ کچھ برگ اٹھا لو، اس لیے کہ جو پھول ہیں اصل میں ان کی عمر 4 سے 5 دن ہوتی ہے، مگر میری کتاب سے اگر کچھ برگ اٹھاؤ گے تو وہ شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہنے والے ہیں. امیر شما سلام باشید. بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر علی چگنی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در هند بابت فرمایشات بسیار ارزشمندشون. حضرات ہم قطعاً قوالی بھی سنیں گے، مگر اس سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر احسان اللہ شکر اللہ صاحب سے کہ جو مرکز تحقیقات فارسی کے ڈائریکٹر ہیں، جو آپ سے خطاب کریں گے اور اس مسابقے کے غالباً نتائج کا بھی اعلان کریں گے اور میرے خیال میں ووٹ آف تھینکس بھی آپ کے گفتگو میں ہوگا اور اسی پر ہم سمپ کر دیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کے اینڈ میں دوبارہ قوالی سنا کریں گے. در خدمت جناب دکتر شکر اللہ هستیم، مدیر مرکز تحقیقات فارسی. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، به نوبه خودم تشکر میکنم از دستاندرکاران و برگزار کنندگان این مسابقه علمی و فرهنگی، به ویژه جناب آقای دکتر ربانی و جناب آقای دکتر قزوه. پیش از اون که اسامی فرمودن که شعر سعدی همه سخن عشق و دوستی و محبت و صلح و صفاست. اس سے پہلے کہ نتائج کا اعلان کروں میں چاہتا ہوں کہ شیخ سعدی کے کچھ اشعار کو ضرور یہاں پہ پڑھوں، جیسا کہ جناب سفیر نے بھی شیخ سعدی کے اشعار سے استفادہ کیا. به جهان خورم از آنم که جهان خورم از دوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمری دوست دم عیسی دو، تا دل مرده مگر زنده کنی که از اوست. نه ملک راست مسلم نه فلک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی، به ارادت ببرم در که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود، به باشد خورم آن در که هر لحظه مرا مرهم از اوست. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. خب دعوت میکنم از بله میں اس دنیا کو لے کے اس لیے خوش ہوں کہ پوری دنیا اس کے نام کو لے کے خوش ہے، اور میں اس لیے اس دنیا سے محبت کرتا ہوں کہ خدا اس دنیا سے اور اپنے خلق خدا اپنے خلق مخلوقات سے محبت کرتا ہے. خب داوری این مسابقه اینگونه گذاشت شد که حدود 40 نفر استقبال کردند و نمونه های شعریشون رو فرستادن. اینجا در 2 مرحله داوری صورت گرفت توسط استاد فضله و بنده و نتیجه‌ای که خدمت شما ارائه میشه بعد از 2 مرحله داوری است. تقریباً 40 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ساری قوم میں ہمیں یہاں پہ بھیجے، جنہیں 2 راؤنڈ میں جس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ استاد قزوے نے اس کو دیکھا اور اس کی ارزیابی کی اور اس کے بعد جو نتائج وہ پیش کیا. من برای اینکه اسامی رو بخونم میخوام دعوت بکنم از سفیر ارجمند جمهوری اسلامی جناب دکتر چگینی
و همینطور رایزن فرهنگی محترم فرهنگی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر ربانی، جناب استاد شریف حسین قاسمی و سرکار خانم دکتر فاطمه حسینی که به نمایندگی از بزرگان این مجلس در این قسمت حضور پیدا بکنند و جایزهشون از دست سفیر محترم دریافت بکنند. خب نفر اول جناب آقای ارشد حسین میر از کشمیر که به دلیل دوری راه امکان حضور پیدا نکردن، میخوام خواهش بکنم که از همین راه دور تشویقشون بکنید آقای ارشد حسین میر رو. بله به نیابت از جناب آقای ارشد حسین میر من خواهش میکنم که بله ارشد حسین میر صاحب کی نیابت میں کوئی بھی جناب طاہر شاعری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ارشد حسین میر صاحب کے بیہاف پہ ان کا یہ اوارڈ قبول. بله جناب آقای شاعری که مراسم ما هم با قرائت قرآن خیلی زیبا با صدای ایشون آغاز شد. نفر دوم جناب آقای محمد عادل مقیم دهلی هستند. تشریف ندارن. خب به نمایندگی از ایشون اومدن خودشون. بله نفر دوم جناب آقای عبدالواحد قاسمی فرزند جناب عبدالمجید عبدالواحد قاسمی دهلی. عبدالمجید. نفر چهارم جناب آقای محمد عادل فرزند محمد زاهد حسین از دهلی. محمد عادل. نفر ششم آقای محمد ندیم الواجدی از شهر میوات. محمد ندیم الواجدی. و نفر بعدی که اعلام میکنیم در واقع استاد هم که هر روز حکایت از سعدی رو درش درج میکنیم و ما دعوت کردیم از کسی که این زحمت رو میکشه جناب آقای ارشد فریدی فرزند پیرزاده رئیس میان کشتی از فتحپور. ایشون در واقع برگزیده اعزازی ما هستند در این مراسم. اعزاز دیا جاتا ہے اس لیے کہ آپ ہر روز ایک حکایت شائع کرتے ہیں. تشکر از جناب سفیر و جناب آقای دکتر ربانی، جناب پروفسور شریف حسین قاسمی و سرکار خانم حسینی. به صدا میکنم بفرمایید. خیلی متشکرم. جن حضرات نے ابھی ایوارڈ لیے ہیں وہ تشریف لے آئیں. ایک بار تاکہ اخبارات والے ایک فوٹو لے لیں. جن حضرات نے ابھی ایوارڈ لیے ہیں ایوارڈ بہت بہت مبارک. تشریف لے آئیں سارے بچے تاکہ یہ ایک فوٹو لے لیں اخبار والے. بہت شکریہ. مفتی عادل صاحب یہاں آپ سے مخاطب میں شکریہ کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام سے متعلق مختصر طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت اس موقع پر مبہوت ہوں یہ دیکھ کر کہ اتنا عظیم الشان اور محترم الشان پروگرام جس شخصیت سے موسوم کیا ہے وہ شیخ سعدی کی شخصیت ہے. یہ حقیقت ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں ہمارے درمیان جن پر جمع ہونا اور جن کے نام پر اتحاد کیا جانا بہت آسان ہے. یہ حقیقت ہے ان شخصیات میں شیخ سعدی بھی ہیں جن کے متعلق میں یہ عرض کروں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. فارسی زبان و ادب سے ہمیں تعلق ہے اور فارسی صرف زبان نہیں ہے کہ
کہ ایک عرصے تک فارسی نے ہندوستان پر بھی حکومت کی ہے. ابھی اس دوران مدارس میں فارسی کا کچھ نظام چلتا ہے لیکن وہ ناکافی ہے. جو اور تربیت گاہ بھی ہے وہاں ابھی تربیت کا فقدان بھی کچھ نظر آنے لگا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارسی کی کمی اس کی بڑی وجہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے، یہاں سفیر محترم بھی تشریف فرما ہے، ڈاکٹر علی ربانی صاحب بھی، آغا محترم بھی تشریف فرما ہے. میں اس تعلق سے گزارش کروں گا کہ فارسی زبان و ادب کو